بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی شخص کو بڑا صدمہ ہوا اور ایک مدت تک وہ اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس سے سبب جانا۔ تو جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کے جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کی حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اسی لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ وزاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین، جس کو دیکھ کر وہ لڑکی اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس نے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگے، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، اس کی بیوی انتہائی حسین و جمیل تھی، پورے علاقے میں اس جیسی خوبصورت عورت کوئی نہیں تھی۔ اس علاقے میں ایک نوجوان آیا تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس عورت اور نوجوان کی نظریں آپس میں ملی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند آ گئی۔ بزرگ کا معمول تھا کہ وہ صبح ایک پہاڑی پر جاتے اور شام کو واپس آتے۔
وہ نوجوان روزانہ اس کی بیوی کے پاس آتا اور دونوں بدکاری میں پڑ گئے۔ بزرگ کو کسی طرح پتہ چلا کہ میری بیوی بدکاریوں میں پڑ گئی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے، تو بیوی مکر گئی۔ بزرگ نے کہا کہ قسم کھاؤ۔ اس زمانے میں قسم کھانے کا طریقہ اس طرح تھا کہ اگر کوئی گواہی یا قسم دینی ہوتی یا کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ پہاڑ کی طرف چلے جاتے اور وہاں سارے فیصلے ہوتے تھے۔ راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، وہاں پر لوگوں نے گھوڑے اور گدھے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے دریا پار نہیں کر سکتا تھا تو اس کو گھوڑے یا گدھے پر بٹھا کر دریا پار کراتے اور ان سے اجرت لیتے۔ بزرگ نے کہا کہ چلو قسم کھانے چلتے ہیں، تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل صبح چلیں گے۔ بزرگ کے جانے کے بعد جب وہ نوجوان اس عورت کے پاس آیا تو عورت نے ساری بات بتا دی اور کہا کہ باقی آپ مجھ پر چھوڑ دو۔ آپ صرف ایک کام کر لینا کہ کوئی گدھا لے کر کل صبح دریا کے کنارے کھڑے ہو جانا۔ آپ مجھے گدھے پر بٹھا کر اس کی طرف لے جاؤ گے۔ نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی تو بزرگ اپنی بیوی کو لے کر پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ جب دریا پر پہنچے تو عورت نے کوئی بہانہ بنایا کہ میں پیدل نہیں جا سکتی، تو بزرگ نے کہا کہ کسی گدھے والے کو بولتے ہیں، وہ ہمیں دوسری طرف لے جائے گا۔ انہوں نے آواز دی کہ کوئی گدھا والا آ جائے اور ہمیں ندی پار کرا دے۔ وہ نوجوان وہی کھڑا تھا، وہ گدھا لے کر آیا جو پیسے بزرگ نے بولے، وہ اس پر راضی ہو گیا اور ندی کے دوسری طرف لے گئے اور پہاڑ کے سامنے پہنچے۔ اس پہاڑ میں اللہ نے یہ کمال رکھا تھا کہ اگر کوئی اس کے سامنے جھوٹ بولتا تو اسے آگ لگ جاتی اور اللہ اس شخص کو جلا دیتا۔ وہ عورت جب گدھے سے اتر رہی تھی تو اس نے اپنی دھوتی کھولی اور اس کا جسم دکھنے لگا۔ اس گدھے والے نے بھی دیکھ لیا۔ وہ عورت پہاڑ کے سامنے کھڑی ہو کر قسم کھانے لگی کہ یا اللہ، میں قسم کھاتی ہوں اس بابرکت پہاڑ کے سامنے کہ اگر مجھے میرے اس خاوند اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی اور نے دیکھی ہو تو مجھے تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ اس پہاڑ کو ہی آگ لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں فرماتا ہے کہ شیطان کا فریب کمزور ہے، اور عورتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ تمہارا فریب مگر زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔